بسم الله الرحمن الرحيم. النوع السابع أسماء تجزم الفعل المضارع حال كونها مشتملة على معنى إن وتدخل على الفعلين، ويكون الفعل الأول سببا للفعل الثاني، ويسمى الأول شرطا والثاني جزاء. فإن كان الفعلان مضارعين أو كان الأول مضارعا دون الثاني فالجزم واجب في المضارع، وهي 9 أسماء: من وما وأي ومتى وأينما وأنا ومهما وحيثما وإذما۔ ترجمہ: 7ویں نوع وہ اسماء ہیں تجزم جو جزم دیتے ہیں الفعل المضارع فعل مضارع کو، حال کونہا مشتملۃ علی معنی ان کے معنی پر مشتمل ہونے کی حالت میں، وتدخل اور داخل ہوتے ہیں علی الفعلین دو فعلوں پر، ویکون الفعل الاول اور پہلا فعل ہوتا ہے سبباً للفعل الثانی دوسرے فعل کا سبب، ویسمی الاول اور نام رکھا جاتا ہے پہلے کا شرطاً شرط، والثانی جزاءً اور نام رکھا جاتا ہے دوسرے کا جزا۔ فإن كان الفعلان پس اگر دونوں فعل ہوں مضارعین مضارع، او کان الاول مضارعا دون الثانی یا پہلا فعل مضارع ہو نہ کہ دوسرا، فالجزم واجب فی المضارع تو جزم واجب ہے مضارع میں، وہی 9 اور وہ 9 اسماء ہیں: من اور ما اور ایون اور متا اور اینما اور انا اور مہما اور حیثما اور ازما۔ مطلب یہ ہوا کہ 7ویں نوع میں ان اسماء کا بیان ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور وہ اسماء جب ان کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں اس وقت فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلا فعل دوسرے فعل کا سبب ہوتا ہے، پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ دو صورتوں میں مضارع پر جزم واجب ہوتی ہے: نمبر 1 دونوں فعل مضارع ہوں، اور نمبر 2 پہلا فعل مضارع ہو دوسرا فعل مضارع نہ ہو۔ دو صورتوں میں فعل مضارع پر جزم واجب ہوتی ہے: نمبر 1 دونوں فعل مضارع ہوں، نمبر 2 پہلا فعل مضارع ہو دوسرا فعل مضارع نہ ہو۔ وہ اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 9 ہیں: نمبر 1 من، نمبر 2 ما، نمبر 3 ایون، نمبر 4 متا، نمبر 5 اینما، نمبر 6 انا، نمبر 7 مہما، نمبر 8 حیثما اور نمبر 9 ازما۔ فمن وهو لا يستعمل الا في ذوي العقول نحو من يكرمني اكرمه، اي ان يكرمني زید اکرمه وان يكرمني عمرو اکرمه۔ پس من اور وہ استعمال نہیں ہوتا الا فی ذوی العقول مگر ذوی العقول میں، جیسے جو میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا، یعنی ان یکرمنی زید اگر زید میرا اکرام کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا، وَإِن یکرمنی عمرو اور اگر عمر میرا اکرام کرے گا اکرم ہو تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ پہلا اسم جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے وہ من ہے۔ من صرف ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، جیسے من یکرمنی اکرم ہو، جو میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا۔ اس کا مطلب ہے اگر زید میرا اکرام کرے گا تو میں زید کا اکرام کروں گا، اگر عمر میرا اکرام کرے گا تو میں عمر کا اکرام کروں گا۔ آگے وما وهو لا يستعمل الا في غیر ذوی العقول غالبا نحو ما تشتری اشتری، اے ان تشتری الفرس اشتری الفرس وان تشتری الثوب اشتری الثوب۔ اور ما اور وہ استعمال نہیں ہوتا مگر غیر ذوی العقول میں عام طور پر، جیسے ما تشتری جو تم خریدو گے، اشتری میں خریدوں گا، اے یعنی ان تشتری الفرس اگر تم گھوڑا خریدو گے، اشتری الفرس میں گھوڑا خریدوں گا، وَإِن تَشْتَرِ الثَّوْبَ اگر تم کپڑا خریدو گے، اشتری الثَّوْبَ تو میں کپڑا خریدوں گا۔ دوسرا اسم جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے وہ ما ہے۔ ما عام طور پر غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ما تشتری اشتری جو تم خریدو گے میں خریدوں گا۔ اس کا مطلب ہے اگر تم گھوڑا خریدو گے میں گھوڑا خریدوں گا، اگر تم کپڑا خریدو گے میں کپڑا خریدوں گا۔ آگے ہے وَأَيٌّ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ مِثْلُ أَيُّهُمْ يَضْرِبْنِي أَضْرِبْهُ، أي إن يضربني زید أضربه وإن يضربني عمرو أضربه۔ اور ایون اور وہ استعمال نہیں ہوتا الا مگر ذوی العقول میں، اور وتلزمہ اور لازم ہے اس کو الاضافۃ اضافت، مثلو جیسے ایہم یضربنی جو مجھے مارے گا، ان میں سے جو مجھے مارے گا، اضربہ میں اس کو ماروں گا، اے ان یضربنی زید اگر زید مجھے مارے گا، اضربہ میں اس کو ماروں گا۔
وَإِن يَضْرِبْنِي أَمْرٌ أَضْرِبْهُ، اور اگر مجھے امر مارے گا تو میں اس کو ماروں گا۔ تو وہ اسم اسماء میں سے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے ایک ایون ہے۔ ایون صرف ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، جیسے ایہم یضربنی اضربہ، ان میں سے جو مجھے مارے گا میں اس کو ماروں گا۔ تو یہاں پر ایون ہم کی طرف مضاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زید مجھے مارے گا میں زید کو ماروں گا، اگر عمر مجھے مارے گا تو میں عمر کو ماروں گا۔ ومتى وهو للزمان مثل متى تذهب أذهب، أي إن تذهب اليوم أذهب اليوم، وإن تذهب غدا أذهب غدا۔ اور متا اور وہ زمان کے لیے ہے، جیسے جب تم جاؤ گے میں جاؤں گا، اے یعنی ان تذهب اليوم، اگر تم آج جاؤ گے، اذهب اليوم تو میں آج جاؤں گا، وإن تذهب غدا، اور اگر تم کل جاؤ گے، اذهب غدا تو میں کل جاؤں گا۔ وہ اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے ایک متا ہے۔ متا زمان کے لیے آتا ہے، جیسے متا تذهب اذهب، تم جب جاؤ گے میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم آج جاؤ گے تو میں آج جاؤں گا، کل جاؤ گے تو میں کل جاؤں گا۔ وَأَيْنَمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ مِثْلُ أَيْنَمَا تَمْشِ أَمْشِ، أي إن تمشي إلى المسجد أمشي إلى المسجد، وإن تمشي إلى السوق أمشي إلى السوق۔ اور اینما اور وہ مکان کے لیے ہے، جیسے تم جہاں جاؤ گے میں جاؤں گا، اے یعنی ان تمشے اگر تم چلو گے، الی المسجد مسجد کی طرف، امشے الی المسجد تو میں چلوں گا مسجد کی طرف، وَإِن تمشے اور اگر تم چلو گے، الی السوق بازار کی طرف، امشے الی السوق تو میں چلوں گا بازار کی طرف۔ وہ اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے ایک اینما ہے۔ اینما مکان کے لیے آتا ہے، جیسے اینما تمشے امشے، تم جدھر چلو گے میں چلوں گا۔ اس کا مطلب ہے تم مسجد کی طرف چلو گے تو میں مسجد کی طرف چلوں گا، تم بازار کی طرف چلو گے تو میں بازار کی طرف چلوں گا۔ وَأَنَّ وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ مِثْلُ أَنَّ تَكُنْ أَكُنْ، أي إن تكن في البلدة أكن في البلدة، وإن تكن في البادية أكن في البادية۔ اور انا اور وہ بھی مکان کے لیے ہے، مثلو جیسے انا تکن اکن، تم جہاں ہوگے میں ہوں گا، اے یعنی ان تکن فی البلدۃ اگر تم شہر میں ہوگے، اکن فی البلدۃ تو میں شہر میں ہوں گا، وان تکن فی البادیۃ اگر تم دیہات میں ہوگے، اکن فی البادیۃ میں دیہات میں ہوں گا۔ وہ اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے ایک انا ہے۔ انا بھی مکان کے لیے آتا ہے، جیسے انا تکن اکن، تم جہاں ہوگے میں ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے تم شہر میں ہوگے تو میں شہر میں ہوں گا، تم دیہات میں ہوگے تو میں دیہات میں ہوں گا۔ وَمَهْمَا وَهُوَ لِلزَّمَانِ مِثْلُ مَهْمَا تَذْهَبْ أَذْهَبْ، أي إن تذهب اليوم أذهب اليوم، وإن تذهب غدا أذهب غدا۔ اور مہما اور وہ زمان کے لیے ہے، مثلو جیسے مہما تذهب اذهب، تم جب جاؤ گے میں جاؤں گا، اے یعنی ان تذهب اليوم تم اگر آج جاؤ گے، اذهب اليوم تو میں آج جاؤں گا، وَإِن تَذْهَبْ غَدًا اگر تم کل جاؤ گے، اذهب غدًا تو میں کل جاؤں گا۔ وہ اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے ایک مہما ہے۔ مہما زمان کے لیے آتا ہے، مثال مہما تذهب اذهب، تم جب جاؤ گے میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے اگر تم آج جاؤ گے تو میں آج جاؤں گا، کل جاؤ گے تو میں کل جاؤں گا۔ وَحَيْثُمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ مِثْلُ حَيْثُمَا تَقْعُدْ أَقْعُدْ، أي إن تقعد في القرية أقعد في القرية، وإن تقعد في البلدة أقعد في البلدة۔ اور حیثما اور وہ مکان کے لیے ہے، جیسے حیثما تقعد اقعد، تم جہاں بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، اے ان تقعد فی القریۃ اگر تم بیٹھو گے بستی میں، اقعد فی القریۃ تو میں بیٹھوں گا بستی میں، وان تقعد فی البلدۃ اگر تم شہر میں بیٹھو گے، اقعد فی البلدۃ تو میں بیٹھوں گا شہر میں۔ وہ اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے ایک حیثما ہے۔ حیثما مکان کے لیے آتا ہے، جیسے حیثما تقعد اقعد، تم جہاں بیٹھو گے میں بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب ہے اگر تم بستی میں بیٹھو گے تو میں بستی میں بیٹھوں گا، تم شہر میں بیٹھو گے تو میں شہر میں بیٹھوں گا۔ وَإِذْمَا وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ مِثْلُ إِذْمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ، أي إن تفعل الخياطة أفعل الخياطة، وإن تفعل الزراعة أفعل الزراعة۔
اور ازما اور وہ استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول میں، مثلو جیسے ازما تفعل افعل، جو تم کرو گے میں کروں گا، یعنی ان تفعل الخیاطۃ، اگر تم سلائی والا کام کرو گے، افعل الخیاطۃ تو میں سلائی والا کام کروں گا، وَإِن تَفْعَلِ الزَّرَاعَةَ اگر تم کھیتی باڑی والا کام کرو گے، افعل الزَّرَاعَةَ تو میں کھیتی باڑی والا کام کروں گا۔ وہ اسماء جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے ایک ازما ہے۔ ازما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال ہے ازما تفعل افعل، جو تم کرو گے میں کروں گا، مطلب یہ ہے اگر تم درزی والا کام کرو گے میں درزی والا کام کروں گا، اگر تم کھیتی باڑی والا کام کرو گے میں کھیتی باڑی والا کام کروں گا۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهَانِ فِي الْمُضَارِعِ الْجَزْمُ وَالرَّفْعُ مِثْلُ إِذْ مَا كَتَبْتَ أَكْتُبْ۔ اور اگر فعل ثانی مضارع ہو دون الاول نہ کہ فعل اول، فالوجہان تو دو وجہیں ہیں، فی المضارع مضارع میں، الجزم والرفع جزم اور رفع، جیسے اذ ما کتبت جو تم لکھو گے، اکتب میں لکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صورت میں فعل مضارع پر دو صورتیں جائز ہیں، جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ شرط و جزا میں سے فعل ثانی مضارع ہو، فعل اول مضارع نہ ہو، جیسے اذ ما کتبت اکتب، جو تم لکھو گے میں لکھوں گا۔ تو یہاں پر فعل ثانی اکتب جو ہے وہ فعل مضارع ہے، تو اس پر جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اکتب، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اکتبو۔